اچھا، اس میں آپ اسپیشلی میں خواتین کی بات کروں، کس طرح سے آپ خواتین کو امپاور کرنے کا کام کر رہے ہیں؟ وہ خواتین ہوتی ہیں نا اسلام کمیونٹی کی، ان کے اندر پہلے سے ہی پڑھنے کی خواہش تو زیادہ ہوتی ہے، لیکن ان کو دبا دیا جاتا ہے. اس کی ویژن کیا ہے؟ کس طرح سے آپ اوبویسلی بچوں کے لیے کام کر رہی ہیں، آپ فیمیلز کے لیے کام کر رہی ہیں؟ نیلسن منڈیلا کا ایک بہت خوبصورت انہوں نے فریڈم آف اے لانگ رن میں کہا تھا کہ نو ون از بورن ہیٹنگ فار اے پرسن بیکاز آف کلر آف دیئر اسکن اور دیئر بیک گراؤنڈ اور دیئر ریلیجن. تو ہمیں ان کے اس کریکٹر سے وہ نہیں کرنا، نفرت نہیں کرنی. ہم انہیں تعلیم دیں گے، شعور دیں گے. ہم نے دیکھا ہے سوسائٹی کو بدلتے ہوئے. السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں آپ کی ہوسٹ معافیہ ملک. ہم اور آپ وتھ PNY کی ایک نیو سیریز کے ساتھ. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، PNY ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں خواتین سے ریلیٹڈ، کس طرح سے ہم خواتین کو امپاور کر سکتے ہیں اور اپنی پروفیشنل اور پرسنل لائف کو لے کر وہ چل سکتی ہیں. تو ایسی ایک ایگزامپل ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے بات کریں گے اسپیشلی ان کے پروفیشن کے بارے میں بھی اور ان کی سوشل ایکٹیویٹیز کے بارے میں جو وہ اپنی ایز اے پرسن سوسائٹی کو سرو کر رہی ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں انسا عاصم، جو کہ ڈائٹیشین بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ ہیں SKZ فاؤنڈیشن کی. تو ہم ان سے جانیں گے اس فاؤنڈیشن کے حوالے میں سے بھی. تو السلام علیکم انسا، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. انسا، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں، آپ کی فیلڈ بالکل ڈفرینٹ ہے، ڈائٹیشین بن رہی ہیں، بن چکی ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ ایک پراپر فاؤنڈیشن کو لے کر چل رہی ہیں. تو یہ انیشیٹو یا یہ جرنی آپ نے اسٹارٹ کہاں سے کی؟ یہ جرنی تو میں نے 15 سال سے اسٹارٹ کر دی تھی، سوشل ورکنگ، کیونکہ جینیٹیکلی بھی ہوتا ہے کچھ آپ کا، اور ایز اے ہیومن بھی آپ کی کچھ آپ پہ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں جو سب کو سمجھنی چاہیے. تو میں نے بھی وہ سوچا کہ نہیں، مجھے بھی سمجھنی چاہیے. پھر جب میں نے اپنی یونیورسٹی اسٹارٹ کی پروفیشنلی، تو پھر میں نے اس کو ایز پرسیو کیا نا، کیونکہ مجھے بہت ساری چیزیں تب دیکھنی تھی. کیونکہ جب آپ یونیورسٹی اسٹارٹ کرتے ہیں نا، آپ کے پاس بہت سارے راستے ہوتے ہیں، ویدر یو کین گو ود دس اور یو کین گو ود دیٹ. تو میں وہ والا بچہ نہیں تھی جو میں کہتی کہ میں گریجویشن کروں گی اور پھر سوچوں گی کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے. اور فیلڈ بھی اگر میں ڈائٹیشین دیکھوں تو پیسہ تو بہت ہے اس میں بھی، لیکن پھر بھی آپ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہوتے ہیں آڈینس سے، آپ اپنی پبلک سے. تو وہ بچپن میں جو سنا ہوتا ہے نا کہ ڈاکٹر بنوں گا اور بڑا ہو کے میں مریضوں کا علاج مفت کروں گا، تو وہ والی سوچ تو بچپن سے ہی تھی، کیونکہ اماں ابا نے کہا تھا بھائی ڈاکٹر بننا ہے. بالکل. تو خیر MBBS تو نہ کر سکے، لیکن ایک وہ سوچ بچپن میں جو ڈال دی جاتی ہے کہ نہیں، بڑے ہو کے آپ نے غریبوں کا مفت علاج کرنا ہے، تو وہ ہی بچپن سے پریویل کی، اور پھر میں نے سوچا کہ یہ چیز پرسیو کرنی چاہیے. زبردست. اچھا، مجھے تھوڑا سا بتائیں، جو SK فاؤنڈیشن ہے، آپ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، کیا سروسز آپ لوگوں کو دے رہے ہیں؟ سوسائٹی کو آپ لوگ کس طرح سے سرو کر رہے ہیں؟ It was started on 2017 اور ایک جھگی لگی تھی، اور اس میں کچھ بچوں کو تعلیم دینی چاہی تھی کہ، اور وہ جھگی والے بچے تھے، کیونکہ اکثر اوقات ہمارا پالا ان لوگوں سے پڑتا ہے، کبھی مانگتے ہوئے، کبھی سڑکوں پہ دیکھتے، کبھی گھر کی ڈور بیل بجتی ہے تو آتے جاتے ایسے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، لیکن ہم پھر دھتکار دیتے ہیں کہ اللہ بھلا کرے یا کسی بھی طرح سے. تو یہ تھا کہ یہ سوچا کہ ان کی زندگی کیسی ہے. تو 2017 میں ایک جھگی لگی، اس جھگی کو پھر ہم لوگوں نے ایک بیمبوز کا اسٹرکچر ہے اس میں کنورٹ کیا. پھر تیسرا فیز آیا جب کووڈ آ گیا تھا، ہر چیز بند ہو چکی تھی، تو پھر ہم نے سوچا کہ اس کو سسٹینیبل وے میں لے کر چلنا چاہیے، کیونکہ اس میں صرف 30 یا 40 بچے ہی اکوموڈیٹ کر پا رہے تھے ہم. جس میں پرابلم تھی وہ جھگی پھٹ جاتی تھی، بار بار اسٹرکچرز کو دوبارہ بنانا، بار بار بچوں کی پڑھائی کو ڈسٹرب کرنا، پھر موسم بہت زیادہ شدید ہوتا جا رہا تھا. تو پھر ایک اسٹرکچر ڈیزائن کیا پورٹیبل اسکول کا. 3 کنٹینرز کو جوڑ کر، آپ نے ہمیشہ کنٹینرز میں دھرنے نہیں دیکھے، کنٹینرز میں پڑھائیاں بھی ہوتی ہیں، تو ہم نے 3 کنٹینرز کو جوڑ کے ایک اسٹرکچر تیار کیا جس میں اب 100 کے قریب جھگی والے بچے نہ صرف وہ کوالٹی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، بلکہ ان کو اسکلز پرووائڈ کی جا رہی ہیں. اور ایک اسکول نہیں ہے، ہمارے 4 اسکول ہیں، 3 اسکردو میں ہیں، وہ بھی ریموٹ ایریاز میں. زبردست. ٹھیک. اچھا، اس میں آپ اسپیشلی میں خواتین کی بات کروں، کس طرح سے آپ خواتین کو امپاور کرنے کا کام کر رہے ہیں؟ جو خواتین ہوتی ہیں نا اسلام کمیونٹی کی، ان کے اندر پہلے سے ہی پڑھنے کی خواہش تو زیادہ ہوتی ہے، لیکن ان کو دبا دیا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ آپ کی وہ ارلی میرج ہو جاتی ہے. ایک تو ان کی 11-12 سال کی لڑکی، اس کی شادی کر دی گئی. پھر آپ دیکھتے ہیں 13-14 سال کے اس کے 2-3 بچے ہیں اس کے، تو وہ اس کی اپنی لائف تو کوئی رہتی نہیں ہے. تو اکثر ہمیں کہتی تھی مائیں، جب بھی ہم انہیں کہتے تھے اپنی بچوں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں، بات کیا کریں، پہلے تو بات کرنے آتی نہیں تھی. بالکل.
آتے تھے تو ان کے مرد آتے تھے یا خواتین آتی تھی، ان کو بات کرنے کا کوئی ڈھنگ نہیں تھا. تو پھر ہم نے انہیں بتایا کہ نہیں آپ ہی اچھا بول سکتی ہیں، آپ اپنے بچے کی، ضروری نہیں ہے کہ آپ پڑھی لکھی ہوں، آپ کا بچہ پڑھا لکھا ہو سکتا ہے. بالکل. اگر میں دیکھوں تو میری ماما بھی بہت پڑھی لکھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے سوچا کہ میں پڑھوں گی تو میں پڑھ رہی ہوں، تو میں ان کو اپنی اگزامپل دی. میں نے کہا ایسی بہت سی مائیں ہیں. پھر اگر ہم جی بی والی سائڈ پہ بات کریں تو وہاں پہ بہت اور طریقے، وہاں پہ گھر سے باہر نہیں عورت نکل سکتی. ہم لوگوں نے جب سٹارٹ کیا تو ٹیچرز بات نہیں کرتی تھی بیٹھنے کے لیے، نہ بیٹھتی تھی نہ بات کرتی تھی. انہیں شرم آتی تھی، جھجک تھی، انہیں ڈر تھا کہ ہم بولیں گے تو ہم غلط بول دیں گے یا پھر سوسائٹی کیا کہے گی، مردوں میں ہم کیسے بیٹھ سکتے ہیں. لیکن اب اس بار جب ہم گئے ہیں تو بڑا اچھا لگا کہ وہ سب بیٹھی ہیں، انہوں نے اپنے مسائل ڈسکس کیے ہیں. تو وہ امپاورمنٹ جب ہم نے نظر آئی تو مطلب اٹس اے گڈ تھنگ. ٹھیک ہے. اچھا اس کی ویژن کیا ہے؟ کس طرح سے آپ اوبویسلی بچوں کے لیے کام کر رہی ہیں، آپ فیمیلز کے لیے کام کر رہی ہیں، تو آپ کی کیا ویژن ہے کہ آنے والے وقت میں آپ اپنے اس فاؤنڈیشن سے مزید کس طرح سے اپنی سوسائٹی کو سرو کر سکتی ہیں؟ سوسائٹی کو بدلا جا سکتا ہے تو تعلیم سے، ایجوکیشن سے. ہمارے پاکستان میں ابھی 22.8 ملین اسٹوڈنٹس آر آؤٹ آف اسکول. یس. اور ان میں میجر جو تعداد ہے وہ ہے سلمز کی، جپسیز کی. تو اگر ہم ان کو ہی امپاور کر دینا، اور اگر آپ دیکھیں ہر چیز ان سے ہی کنیکٹڈ ہے. بالکل. جب ان کو چیزیں نہیں ملتی تو چھیننے کی طرف آتے ہیں. True. پھر ان میں سے ہی کرمنلز نکلتے ہیں، ان میں سے ہی وہ لوگ نکلتے ہیں جن سے ہم نفرت کرتے ہیں. نیلسن منڈیلا کا ایک بہت خوبصورت انہوں نے فریڈم آف اے لانگ رن میں کہا تھا کہ نو ون از بورن ہیٹنگ فار اے پرسن بیکاز آف کلر آف دیئر اسکن اور دیئر بیک گراؤنڈ اور دیئر ریلیجن. تو ہمیں ان کے اس کریکٹر سے وہ نہیں کرنا، نفرت نہیں کرنی. ہم انہیں تعلیم دیں گے، شعور دیں گے. ہم نے دیکھا ہے سوسائٹی کو بدلتے ہوئے، ہم نے دیکھا ہے کہ ان میں کیسا بدلاؤ تھا. ان میں ایک انسانیت کے لیے نفرت تھی کیونکہ انہیں ہمیشہ نفرت ملی. بالکل. لیکن اب ان میں وہ چیز نہیں ہے. اب ہم جیسے سبزہ زار ڈی بلاک میں کام کر رہے ہیں تو آپ جائیں گے، آپ جب بھی آپ جائیں گے نا، پہلے تو انہیں ایک لفظ آتا ہوگا، جو بھی آتا ہے اس کو لگتا ہے وہ ٹیچر ہے، استاد ہے، پھر اس کا احترام، پھر وہ ساری چیزیں. پھر آہستہ آہستہ کر کے ہم لوگوں کو 7 سال لگے ہیں چینج لانے میں، انہیں بتانے میں کہ نہیں ہم لوگ بھی اچھے لوگ ہیں. بالکل. مطلب بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنی کمیونٹی کو کس طرح سے چینج کرنا چاہتے ہیں، اور آپ ایز اے پرسن انڈیویجول کس طرح سے اپنی سوسائٹی میں ایک پازیٹیو رول پلے کرتے ہیں. اچھا لاسٹ میں ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گی کہ ہاؤ ڈو یو مینیج کہ آپ اپنی پرسنل لائف کو بھی لے کر چل رہی ہوتی ہیں اور سوسائٹی میں بھی آپ نے اپنی لائف کا ایک بہت بڑا پارٹ، دن کا بھی ایک بہت بڑا حصہ دینا ہوتا ہے. تو ہاؤ کین یو مینیج؟ کیونکہ بہت سی جو نئی جنریشن ہماری آ رہی ہے ان کا یہ بہت بڑا ڈیلیما ہے. یا تو ہم اپنی پرسنل لائف میں ٹائم دے سکتے ہیں، یا ہم سوسائٹی ورک کر سکتے ہیں، یا ہم اپنی پرسنل وہ جو پروفیشنل ڈگری ہیں اس کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. تو وٹ ڈو یو تھنک ریگارڈنگ دس؟ مینجمنٹ نا انسان کی خود ہوتی ہے، کیونکہ انسان جو ہے نا وہ بہت ایک اچھی طرح سے ویل آرگنائزڈ ہوتا ہے. اس کے اندر بہت ساری خصوصیات بھیج دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ ایک کام نہیں، ایک ٹائم پہ بہت سارے کام کر سکتا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ یو کین ڈو نتھنگ آؤٹ آف نتھنگ، آؤٹ آف نو ویئر یو ول میڈ اے وے. Yes, that's really تو much آپ کو nice. جب اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں یہ بھی آپ کا وہ کہتے ہیں نا شوق کا کوئی مل نہیں ہوتا. Exactly. تو وہ وہی چیز تھی کہ نہیں ہر چیز لے کر چلنی ہے ساتھ. ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان یا تو کوئٹ کر دے، نہ تو اسٹڈیز کوئٹ ہو سکتی ہیں، نہ آپ کی فائنینشیل چیزیں کوئٹ ہو سکتی ہیں، نہ ہی یہ چیز کوئٹ ہو سکتی ہے. تو میں نے جب یہ سوچ لیا تھا نا کہ میں نے ہر چیز کو لے کر چلنا ہے، تو پھر یہ آتا نہیں ہے دماغ میں کہ یہ چھوڑ دیتی ہوں یا وہ چھوڑ دیتی ہوں. میں نے ان 5 سالوں میں کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں یہ ایک چیز کوئٹ کر دیتی ہوں. کیونکہ میں وائس اوور آرٹسٹ بھی ہوں، میں ڈائٹیشین بھی ہوں، میں کبھی کبھی رائٹنگ بھی کرتی ہوں. Very nice. تو وہ یہ ہے کہ انسان کے اپنے جب مائنڈ سیٹ اس کا پریپیئر ہو جانا ہے کہ میں نے یہ چیز کرنی ہے، تو وہ پھر کوئی چیز نہیں دماغ میں آتی کہ میں نہیں کر سکتا. جب وہ نہ کر سکنے سے باہر ہو جاتا نا، پھر وہ سب کچھ کر سکتا ہے. Yes, very nice. مطلب آپ فیمیل وڈ بی ملٹی ٹاسکر کہ آپ ایک ہی وقت میں، وہی بات ہے، آپ اپنے پیشن کو پرسو کر سکتے ہیں، آپ اپنی لائف کے ڈفرینٹ ڈائمینشنس کو پرسو کر سکتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ آپ کی نیش، آپ کا پیشن، آپ کا جذبہ کیا ہے. تو دس از ریئلی امپورٹنٹ. اچھا لاسٹ انسا کوئی میسج جو آپ ہماری آڈینس کے ساتھ، اسپیشلی میں کہوں گی جو ہماری ینگ جنریشن ہے ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ میں ہمیشہ یہی بات کرتی ہوں کہ آپ اپنے لیے زندگی تو گزارتے ہیں، دیکھیں کہ آپ سے لوگ جو جڑے ہوئے ہیں، آپ سے کنیکٹڈ ہیں. میں نہیں کہہ رہی آپ کو کہ آپ سلمز میں جائیں یا پھر آپ ایسی ایریاز میں جائیں جو آپ نہیں جا سکتے، لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں. یہ مت سوچیں کہ آپ جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو نگلیکٹ مت کریں.
यू कैन नॉट निगलेक्ट योर सेल्फ कि मैं ये नहीं कर सकूँगा या मैं वो नहीं कर सकूँगा. अगर आप ये सोच रहे हैं तो फिर आप में कोई खामी नहीं है, आपकी सोच में खामी है. तो अपनी सोच को तब्दील करें कि आप एक ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग को बहुत बड़ी ताकत दी गई है और आपने अपनी ताकत को समझना है, बिकॉज हमें एक ना एक दिन मर जाना है. तो आप अगर अपने मफाद के पीछे लड़ के मर जाएंगे या फिर चीज़ों के पीछे, क्योंकि इंसानी ख्वाहिशात तो ख़त्म नहीं होंगी. साइकिल वाले की सोच रहती है उसने गाड़ी लेनी है, गाड़ी वाले की सोच होती है मैंने बड़ी गाड़ी लेनी है, फिर वो सोचता है मैंने बंगला लेना है, मुझे जेट चाहिए. अब तो आप अपनी ख्वाहिशात में से कुछ उन लोगों की ख्वाहिशात भी देखें जिनकी छोटी सी ख्वाहिशात, जिसकी छोटी सी चीज़ जो है ना उसके लिए बहुत मैटर करती है. तो एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट. आप किसी को तालीम दे सकते हैं तो उसको ज़रूर दें. तालीम ज़रूरी नहीं है कि उसको किताबी कीड़ा बनाएं, उसको किसी भी चीज़ का शऊर दे सकते हैं तो ज़रूर दें. बिल्कुल ज़बरदस्त. थैंक यू सो मच हंसा वंस अगेन. इट वॉज रियली इंफॉर्मेटिव सेशन विद अंसा. स्पेशली उन्होंने जब बात की हम ख़वातीन को, हम बच्चों को, स्पेशली जो हमारा लोअर तबका है, हम उनको किस तरह से एम्पावर कर सकते हैं. तो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट. वी हैव टू वर्क ऑन दिस थिंग एज वेल. थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. इंशाल्लाह विल बैक विद अ न्यू पॉडकास्ट. हमें इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.